اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی اسٹوڈنٹ، آرگنائزنگ چیپٹر کے دوسرے مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، لیکچر نمبر 2 ہے، اور آج میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں بیوروکریسی یا بیوروکریٹک ماڈل آف آرگنائزیشن۔ ادارے یا تنظیمیں کس طرح سے بنائی جاتی ہیں اور کس طرح سے آپریٹ ہوتی ہیں، انہیں آپریٹ کرنے کا ایک خاص انداز بیوروکریسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ لفظ جو پولیٹیکل تھوڑا سا انٹرسٹ رکھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ذہنوں میں آتا ہوگا، بسا اوقات بیوروکریٹس، بیوروکریسی، یہ الفاظ ہمیں سننے کو ملتے ہیں، یا بعض اوقات صرف لفظ بیورو آ جاتا ہے، جیسے ایکسپورٹ پروموشن بیورو۔ تو یہاں لفظ بیورو کی میننگ بسا اوقات انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں یا آرگنائزیشنز ہوتی ہیں۔ کریٹس جو ہے لفظ بیوروکریٹس، کریٹس کا لفظ جو ہے یہ یونانی زبان یعنی گریک ورڈ ہے جس کے معنی پاور کے ہیں، یعنی پاور آف بیوروکریٹس۔ بیوروکریسی ہے کیا؟ ہمارے اسٹوڈنٹ، بیوروکریسی تنظیم کاری کا وہ انداز ہے جس میں کسی حکومت کے مختلف اداروں کو حکومت کے اپنے ہی نمائندے جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہوں، تو اس انداز کی تنظیم کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں۔ دوبارہ سمجھ لیجیے گا، کسی بھی حکومت کا کام کرنے کا وہ انداز جو اس کے ملازمین یا اس کے ہائیلی پروفیشنل یا آفیشلز لے کر کسی ادارے کو چلائیں، اسے ہم عرف عام میں بیوروکریسی یا نوکر شاہی کہتے ہیں۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ایک بحث طلب ایشو ہے کہ یہ نوکر شاہی کیسا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے، تو اس پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ پہلے سمجھ لیں، بیوروکریٹک ماڈل آف این آرگنائزیشن از اے سسٹم آف گورنمنٹ which operated by its officials who answerable to their departmental heads۔ ایک ایسا سرکاری نظام جس میں سرکاری ملازمین کی ایک طویل چین، ایک بڑی ٹیم اپنے اپنے عہدوں کا، اپنے اپنے شعبوں کے سربراہوں کو جواب دہ ہوں، اسے ہم عرف عام میں نوکر شاہی یا بیوروکریسی سے تعبیر کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، بیوروکریسی کو کچھ لوگ پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں 2 رائے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک ہے مشہور زمانہ ماہر معاشیات، فیمس اکانومسٹ جن کا تعلق جرمن سے تھا، ہی واز مسٹر کارل مارکس۔ کارل مارکس جو ہے وہ ایک اکانومسٹ ہیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بیوروکریسی کا جو اسٹرکچر ہے یہ مناسب نہیں ہوتا، یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کارل مارکس نے اس کو ٹوٹلی ڈس لائک کیا، بیکاز کارل مارکس جو تھا وہ کیپٹلزم کے خلاف تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو BCom پارٹ 1 میں آپ نے ITB کے اندر سوشلزم، مکس اکنامک سسٹم اینڈ کیپٹلزم کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، تو کہا جاتا ہے کارل مارکس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا داس کیپٹل۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسی داس کیپٹل کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کارل مارکس ٹوٹلی کیپٹلسٹ اور کیپٹل کے بالکل خلاف تھا، کہ سرمایہ اور سرمایہ داران لوگ جو ہیں یہ عموماً لوگوں کے حقوق کو غصب کر لیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ دراصل ایک ایسی ہائرارکی ہے بیوروکریسی جس میں عام آدمی یا مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے حقوق کو غصب کر لیا جاتا ہے، اور وہ اس لیے اس کو ڈس لائک کرتا ہے۔ وہ وجہ یہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں اتھارٹی کا مس یوز کیا جاتا ہے، لوگوں کو دباؤ میں لیا جاتا ہے، پلس بسا اوقات انکمپیٹنٹ قسم کا اسٹاف جو ہے وہ سامنے آ کے کام کر رہا ہوتا ہے، جو کہ میرٹ لیس اپائنٹمنٹس کہلاتی ہیں، جو سفارشی لوگ پہ بھرتی ہو جاتے ہیں۔ پلس وہ اس لیے بھی اس کو ڈس لائک کرتا ہے کہ بعض اوقات یہ جو غلط قسم کے لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں وہ اکیڈمیکلی اتنے ساؤنڈ نہیں ہوتے، اور پلس ڈیسیژن میکنگ کی قوت ان کے پاس نہیں ہوتی، بس جو اوپر سے کسی نے آرڈر دے دیا، جو پالیسی آ گئی اس کو ایز اٹ از انہوں نے اپلائی کرنا ہوتا ہے، یعنی لیک آف انیشیٹو بھی نظر آتا ہے، لیک آف کمٹمنٹ بھی نظر آتا ہے اس کے اندر، کہ کمٹمنٹ کی کمی ہے، انیشیٹو لینے کی کمی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک لکیر کے فقیر بن کے وہ لوگ عام طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نیو امیجینیشن، نیو انوویشن، نیو اسٹائل آف ورکنگ، یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں کمی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ سو مختصر یہ کہ کارل مارکس اپنے اوپینین کے لحاظ سے اس کو ڈس لائک کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے بیوروکریٹک ماڈل آف این آرگنائزیشن کو۔ دوسری جانب مشہور زمانہ جرمن ہی سے بلانگ کرتے ہیں میکس ویبر۔ میکس ویبر کا نام بھی بہت مشہور ہے، انہوں نے سوشیالوجی کے علم پہ بہت کام کیا، اسی لیے فادر آف ماڈرن سوشیالوجی یعنی جدید دور کے بابائے سماجیات کہلاتے ہیں۔ سوشل سائنس پر ان کی کافی ریسرچ ہے۔ ان کے خیال میں
سب سے بیسٹ ماڈل جو آرگنائزیشن کا دیٹ از کالڈ بیوروکریسی، یعنی بیوروکریٹس مل کر جو ماڈل تیار کرتے ہیں اس کے مطابق جو کارگزاری ہے گورنمنٹ کی وہ سب سے اچھی ہوتی ہے۔ یہاں میکس ویبر جو ہے یعنی مختصراً وہ اس کو لائک کرتا نظر آتا ہے، اور اس میں جو چیزیں وہ بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب سے بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ اسپیشلائزیشن آ جاتی ہے، ڈویژن آف لیبر آ جاتی ہے، یعنی جو کام جس شخص کو سونپا جائے وہ اس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، لہٰذا ایکسپرٹ سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ کام کو بہتر انداز میں سر انجام دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے یہاں پہ کچھ ایبسٹریکٹ رولز جو بنا دیے جاتے ہیں ٹاپ ہائرارکی کی جانب سے، انہیں بہترین انداز میں لے کر چلا جاتا ہے اور ان رولز کو اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب وہ اس کو بھی پرموٹ کرتا ہے کہ ہاں یہ بھی ایک فیوریبل چیز ہے، پلس وہ اس میں کہتا ہے امپرسنل ریلیشنز ہوتے ہیں کہ جو جہاں جس سیٹ پر بیٹھ کے کام کر رہا ہے اس کی کوئی ہم سے کوئی ایموشنل بلانگنس نہیں ہوتی، کوئی جذباتی تعلق نہیں ہوتا ہے، کلوزنس نہیں ہوتی، اگر ہے تو صرف کام کے لحاظ سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ڈیلیگیشن آف پاور بھی نظر آتا ہے، اوپر سے نیچے کی جانب اختیارات منتقل کیے جاتے ہیں۔ تو ان وجوہات کی بنا پر، ان بہترین چیزوں کی بنیاد پر میکس ویبر کے مطابق بیوروکریٹک ماڈل جو ہے وہ کسی ادارے کا بہترین ماڈل ثابت ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس کو فیور کرتے نظر آتے ہیں۔ تو بس اوقات ہو سکتا ہے ایگزام میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ میکس ویبر کا بیوروکریٹک ماڈل کیا ہے، وہ اس کو پرموٹ کیسے کرتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی خامی ہے تو وہ کیا ہے، تو آپ کارل مارکس کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیے گا بیوروکریٹک ماڈل یا بیوروکریسی پر جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ ہے ریڈ ٹیپزم۔ ریڈ ٹیپزم کا مطلب ہے سرخ فیتہ، ہمارے ہاں یہ ایک اصطلاح ہے سرخ فیتے کی۔ ریڈ ٹیپزم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی حکومتی ادارے مختلف سربراہوں کے انڈر میں کام کر رہے ہیں ان کی پوری ٹیم بسا اوقات کرپٹ ثابت ہوتی ہے، ان کی پوری ٹیم جو ہے ان کی نیچر آف ورکنگ سیم ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ بدعنوانی کے اندر جو ہے انوالو ہو جاتے ہیں اور مل کر کسی ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو ریڈ ٹیپزم کی وجہ سے بسا اوقات فیصلوں پر عمل درآمد، چھوٹی چھوٹی فائلوں پر سائن کرانا، یعنی ایک طویل سلسلہ ہو جاتا ہے جو پیچیدہ ہو کر مشکلات پیدا کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے مجھ جیسے اور عام جیسے لوگ، یہ ایک پرسیپشن ہے کہ عام لوگ بیوروکریسی کے اندر چونکہ سرخ فیتہ انوالو ہے، لہذا جگہ جگہ ایسے راشی افسران، رشوت خور قسم کے افسران بیٹھ جاتے ہیں جو آپ کے معاملات کو ایون وہ میرٹ پر بھی ہوں وہ ٹیک اپ نہیں کرتے۔ لہٰذا یہی اس کا سب سے بڑا اعتراض ہے کہ اس میں ریڈ ٹیپزم انوالو ہے بیوروکریسی کے اندر۔ تو ایک ایسا نظام جو حکومتی شعبوں کے مختلف نمائندے اپنے سربراہوں کو جواب دیتے ہوئے سر انجام دیں، اس نظام کو ہم بیوروکریٹک ماڈل یا بیوروکریسی کا نام دیتے ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔